آپ کی بات چیت سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بنیاد مذہب کے اوپر رکھی، مطلب ایک اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر آپ کی جماعت ہے جس نے اتنا کام کیا، تو جو بھی یہاں الیکشنز ہوئے تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو جیتنا چاہیے تھا آپ لوگ نہیں جیتے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ غالباً یہ تھی، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اب تک، کہ ہم عوام تک اس پیغام کو پہنچا نہ سکے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے کہ ہم سب تک پہنچ جاتے ہیں. جن لوگوں کے پاس وسائل تھے وہ اپنا کام کر گئے، یہ بھی ہے. مگر آپ نے دوسرے غیر مسلموں کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کیا اور اپنے مسلمانوں کو ہی زیادہ مسلمان نہیں کر سکے کہ وہ آپ کی طرف راغب ہو. تو اس میں مطلب رکاوٹ تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں، کوئی خاص رکاوٹ تو نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پیغام کو پہنچا نہ سکے. اور دوسری یہ کہ لوگوں نے بھی غالباً بعض نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمارے کسی کام نہ آ سکیں گے، دنیاوی کام سے انجام نہیں دیے جا سکیں گے. غالباً یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، اب جو اس لیے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں، مثلاً تھانے ہیں، کچہری ہے، اور مسائل کا ایک انبار ہے یہاں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں، مذہبی طبقہ جو ہے، ان کو ویسے ہی تھانے میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، غالباً ہمارے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں. لیکن ایسا نہیں تھا، غلط فہمی تھی. باقی وہ افراد کہ جن کو جہاں بھی ضرورت ہوئی کسی بھی مسئلے پر، ہم نے الحمدللہ ان کے مسائل کے حل کرنے میں، خواہ وہ تھانے کا ہو، کھیت کا ہو، کھلیان کا ہو، حکومت کا ہو، سیکریٹریٹ کا ہو، سیکشن آفیسر سے ہو کہ سیکریٹری سے ہو کہ وزیر سے ہو کہ سفیر سے ہو، وہ اس کے لیے جو کوشش کر سکتے تھے عملی طور پر اس کو کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، خاص طور سے دیہات میں جو لوگ ہیں، ان پر ہمارا حلقہ اثر مذہبی تو ہے، مذہبی تو یقیناً ہے، وہ مانتے ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں. لیکن وہ ایسا ہے کہ کسی زمانے میں کسی کے دسترخوان پر لوگ جاتے تھے تو دسترخوان ان کا بڑا وسیع تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ فلاں صاحب جو ہیں ان سے آپ کی بڑی دوستی ہے. کہا دوستی ان سے ہے لیکن وہاں کچھ ملتا ملاتا تو ہے نہیں، اور دسترخوان ان کا بڑا وسیع ہے، مرغن غذائیں اور یہ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں. تو وڈیرے، جاگیردار، مفاد پرست لوگ، بڑے بڑے یہاں جو وڈیرے تھے، ظاہر ہے وہ لوگوں کو گھیر گھار لیتے ہیں. ہاری جو ہے ان کے چنگل سے نکل نہیں پایا. بنیادی طور پر یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان کے قیام کے بعد جاگیرداری کو اور موروثی ذمہ داری کو بیک بینی دو گوش، بیک جنبش قلم، اس کو ختم کر دینا تھا. وہ نہیں ہو سکا. تو وہ طبقہ اگرچہ نماز پیچھے پڑھتا ضرور ہے اور سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے، پیدائش ہوگی تو کان میں اذان بھی یہی دیں گے، وقت ضرورت ان سے یہ کام تو لیا جا سکتا ہے. لیکن روٹی جو ہے اور کپڑا جو ہے اس کے سلسلے میں ذمہ دار جو ہے اس کی طرف مجھے دیکھنا پڑتا ہے اور پیسہ اسی سے لینا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے لیے. تو اس کا رجوع وہاں ہوتا تھا.